Dr. Hafiz Pasha, welcome. Dr. Aisha Ghaus Pasha, most welcome. اور میں کوئی ترجیح نہیں دے رہی ہوں آپ کو ان پہ، لیکن عموماً لوگ حضرات سے شروع کرتے ہیں، لیکن میں ایک خاتون سے شروع کرنا چاہتی ہوں بیکاز خواتین جب پبلک لائف میں آتی ہیں تو ان کو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. آپ نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کیا، پھر آپ نے پی ایچ ڈی کی ان دا سیم سبجیکٹ. اس کے بعد آپ نے اپنا ایک پالیسی تھنک ٹینک بھی شروع کیا وچ واز فنڈیڈ بائی دا کینیڈینز اینڈ سیٹ اپ ان کراچی. اس کے بعد آپ اپنے شوہر محترم کے ساتھ امریکہ بھی گئیں. اس دوران یہ یو این ڈی پی میں تھے اور آپ نے کنسلٹنسی وہاں کی. آپ کا ہمارے ساتھ تعارف اور لنک اس وقت بنا جب آپ ریزروڈ سیٹ پہ 2013 میں پنجاب اسمبلی میں آئیں، اور پھر یو بیکیم فنانس منسٹر ان دا پنجاب انڈر دا چیف منسٹرشپ آف شہباز شریف صاحب. حفیظ پاشا صاحب، آپ کے ساتھ تو بہت ہی پرانا تعلق ہے، اگر میرا نہیں تو میرے شوہر کا تو ہے. یقیناً. تو آپ بتا سکتے ہیں وین یو میٹ؟ بات یہ ہے کہ سیٹھی صاحب جب وی میٹ وہ آپ کو حیرت ہوگی، یہ اس وقت کا ہے جب ہم سب انڈر گریجویٹس تھے کیمبرج یونیورسٹی. اس زمانے میں بہت زیادہ آپس میں there was a lot of unity، اور مجھے اس بات کی بے پناہ خوشی ہے کہ اسی وقت ہم سب نے دیکھا تھا کہ سیٹھی میں کیا ٹیلنٹس ہیں. And he has certainly demonstrated his talents over the last many years. Well, I also recognized his talents, which is why I married him. But much later than اس کے بہت بعد آپ لوگوں کی تو ملاقات میرا خیال ہے لیٹ 60s میں ہوئی تھی. We were together in the late 60s in the University of Cambridge. Which college were you at? I was at Trinity. Okay, so he was at Clare. Clare. And you were both economists. Absolutely. And you both did very well. میں نے سنا ہے کہ اس سال انہوں نے بھی ٹاپ کیا اور آپ نے بھی ماشاءاللہ. میں نے ٹرینٹی سے ٹاپ. اس سے پہلے محبوب الحق صاحب نے ان کو فرسٹ ایٹ ملی تھی، اور اس زمانے میں فرسٹ لینا ایٹ کیمبرج یونیورسٹی ان اکنامکس واز اے بگ تھنگ. اور اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے بھی وہی معیار حاصل کیا، اور ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بھی. ڈاکٹر صاحب، یو ہیو سنس دین بین انوالوڈ ود مینی گورنمنٹس، سم ٹائمز ایز ایڈوائزر، پھر کبھی آپ فنانس منسٹر بھی رہے ہیں، اور آپ یو این ڈی پی میں اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں. میں تو لے پرسن ہوں، میں کوئی اکانومسٹ تو ہوں نہیں. ہماری معیشت کو کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بات دراصل یہ ہے کہ پالیسیز کے لحاظ سے پاکستان نے اپنے جو ریزروز ہیں ان کو سلیقے سے نہیں سنبھالا، اور برآمدات کو حد سے زیادہ بڑھنے دے دیا. اور اس کے نتیجے میں اب آپ کو حیرت ہوگی، ایک وقت ایسا تھا تقریباً 3 سال پہلے جب ہمارے ریزروز 17 ارب ڈالر تھے. 2021 کی بات ہے، اور ماشاءاللہ ریزروز اچھے ہو گئے تھے، مگر اس کے بعد میں ہم نے دھڑا دھڑ خرچ کر دیے. کس چیز پہ خرچ کیے ہم نے؟ زیادہ تر ہوتا ہی ہے پاکستان میں، جب ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں اور کرنسی مستحکم ہوتی ہے تو جو امیر طبقہ ہے پاکستان کو، ان کو موقع مل جاتا ہے، اس کے باہر کی چیزیں تو وہی خرید سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جن گھرانوں کو باہر سے پیسے ملتے رہتے ہیں، ریمیٹنسز وغیرہ، ان کے حالات تو بہتر ہو جاتے ہیں، اور باہر سے پیسہ آتا ہے یقیناً وہ کچھ اضافہ کرتے ہیں خرچوں میں. دوسری طرف ہمارے جو زمیندار ہیں، جو بڑے بڑے زمیندار ہیں جن کے پاس 100 ایکڑ کی زمین ہے، ماشاءاللہ ان کے کنڈیشنز بہت اچھے ہیں. ڈاکٹر صاحب، وہ کتنے لوگ رہ گئے ہیں پنجاب میں؟ تو اوور دا لاسٹ 3 or 4 ڈیکیڈ، جب پہلے بھٹو صاحب نے اصلاحات کی، اس سے پہلے ایوب خان صاحب نے اصلاحات کی، بٹ بھٹو صاحب کی اصلاحات کے بعد پنجاب میں، اور پھر اس کے بعد بتدریج کیونکہ شریعہ کے بنا پہ زمین بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں پر تو بڑے ذمہ دار بہت کم رہ گئے ہیں پنجاب میں. تو آپ بات کس کی کر رہے ہیں؟ پنجاب میں دیکھیے، ابھی بھی پنجاب میں جو آپ کے بڑے زمیندار ہیں تقریباً 50,000 سے زیادہ ہیں، اور ایک ایک زمیندار کے پاس اس وقت 450 سے 500 ایکڑ ایوریج زمین ہے. اور 1% ہمارے زمیندار پنجاب کے، ان کے پاس 22% زمین ہے، اور یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں. اور اس سے برا حال جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. اور سندھ میں؟ سندھ میں کچھ بہتر ہے، مگر پنجاب سے تھوڑا خراب ہے. سب سے بہتر حالات فرنٹیئر میں ہے، خیبر پختونخوا میں.
تو اب ہوا یہ ہے کہ جب گاڑیوں کی سیل بڑھ جاتی ہے، جب کھانے پینے کے اشیاء کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، امپورٹ، اور پھر آپ جو ہیں ایگزاٹک چیزیں، ایکسپینسو چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں، الیکٹرانک اکوپمنٹ، موبائل فونز وغیرہ، اس میں اضافہ جب ہوتا ہے تو اس سے آپ کا جو برآمدات کا بل ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ چیزیں ہم خود کیوں نہیں بنا پائے 70-75 سال میں؟ باقی ممالک میں بھی خرچے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود اپنی گاڑیاں بناتے ہیں، وہ خود اپنے موبائل فونز بناتے ہیں۔ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم نے کوشش بھی کی تھی، میں ایک زمانے میں وزیر تھا تو انجینئرنگ بورڈ جو تھا وہ میرے انڈر تھا، تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو گاڑیوں کو پاکستان میں بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں نے ایک بڑا مناسب سا قدم لیا تھا کہ جو ہم امپورٹ کی ڈیوٹی لیتے ہیں بنی ہوئی گاڑیوں پر، اس کو بہت کر دیا تھا، اور جو پارٹس کے طور پہ آتے ہیں لاک ڈاؤن، اس کے ڈیوٹی بہت کم کرتی تھی۔ اب سزوکی وغیرہ اس طرح کی گاڑیوں کی اسمبلیاں ہو رہی ہیں، مگر پاکستان کو اور کرنا ہے، اور ویلیو ایڈڈ کرنا ہے۔ ہم کیوں نہیں اس عالمی دھارے میں شامل ہو سکے جہاں پر جیسے ہندوستان ہے کہ ہم بنیادی ترقی کرتے اور ہمیں امپورٹس وغیرہ پہ اتنی ریلائنس نہ ہوتی؟ خود کفیل کیوں نہیں ہیں ہم؟ ہم اس وقت پاکستان میں 24ویں IMF پروگرام پہ ہیں۔ IMF پروگرام میں ملک کب جاتے ہیں؟ اس وقت جاتے ہیں جب ان کی انٹرنیشنل انفلوز جو ہیں، یعنی جو درآمد ہو رہی ہے، جو پیسے ہم مل رہے ہیں ان کو ڈالرز میں، وہ کم ہیں، اور جو ان کے اخراجات ہیں ڈالرز میں وہ زیادہ ہیں، تو ان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں۔ اب روپے تو ہمارے پاس عادت ہے، ہم جاتے ہو جا کے اسٹیٹ بینک سے کہتے ہیں روپے بنا دو، جب ہمارے پاس بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہوتا ہے مزید چھاپ دو ہم، بٹ ہم ڈالر چھاپ نہیں سکتے، تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ چھاپ سکتے تو چھاپ لیتے، کر لیتے یقیناً، لیکن کیونکہ ہم ایسا کر نہیں سکتے تو ہم IMF کے پاس جاتے۔ اب آپ سوچئے ذرا، جب سسٹمیٹکلی 24واں پروگرام اب چل رہا ہے تو ہم ایز اے نیشن کیسے آگے بڑھ لیں؟ ہم اپنے اخراجات قطعی طور پہ سوچ سمجھ کے نہیں کم کر رہے۔ گھر کا خرچہ نہیں چلتا ڈاکٹر صاحبہ اگر آمدن سے زیادہ اخراجات ہوں۔ ہاں، تو کب تک آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو بورو کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت آپ کی بوروئنگ جو ہے وہ آپ کی تقریباً 76% آف یور انکم، جی ڈی پی آپ کی تو ڈیٹ پہ ہے۔ اور میں آپ کو اور کچھ ایک چھوٹی سی اور بات بتاؤں، اس وقت جو ہم اپنا ریونیو ریز کرتے ہیں، یعنی جو ہم ٹیکسز سے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹس ہو، جتنا بھی ہم ریسیٹس کرتے ہیں، اس سے ہم لگ بھگ صرف اپنے قرضہ جات واپس کر پاتے ہیں، جو اس پہ ڈیٹ سے انٹرسٹ پیمنٹ ہوتی ہے۔ قرضہ جات کا سود واپس کر پاتے ہیں، اور قرضہ جات تو نہیں واپس کر کرتے پاتے ہم سود ریپیمنٹ، اور تھوڑا سا جو ریپیمنٹ کا کمپوننٹ ہے وہ کر پاتے ہیں۔ باقی سب کا سب جو ہے وہ جاتے ہیں اور بورو کرتے ہیں، گورنمنٹ میں سیلری دیتے ہیں، جو اخراجات کرنے ہوتے ہیں وہ اخراجات کرتے ہیں۔ لگ بھگ ہم وہ ملک ہیں جو قرضے پہ جی رہے ہیں، اور یہ ایک دن ایک حکومت کی غلطی نہیں ہے۔ 60s نے بھی کچھ بنیادیں ایسی ہلائیں ہماری، پھر اس کے بعد 70s کا دیکھیں آپ، 80s میں ہم کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اس نے بھی ہماری، کیونکہ اس نے کنزمپشن، لوگوں کو ایسے خرچے کی عادتیں ڈالی ہیں۔ ڈالر ڈرپ جو لگی ہوئی تھی جی اس زمانے میں، ایوب خان کے زمانے میں بازو میں ڈالر ڈرپ لگی ہوئی تھی، ضیاء الحق کے زمانے میں ڈالر ڈرپ لگی ہوئی تھی، مشرف کے زمانے میں ڈالر ڈرپ۔ تو یہ ڈالر ڈرپ مصنوعی ہوتی ہے، جب ان کے مفادات ہوتے ہیں تو ڈالر ڈرپ لگ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم وڈرال میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ آپ ذرا جو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا ہے، میں یہاں پر آپ کو لے جانا چاہ رہی ہوں۔ ابتدا سے بتائیے کہ یہ سارا جو آوے کا آوا ہی بگڑ گیا، یہ کس نے بگاڑا؟ کون سی کلاسز تھیں جنہوں نے بگاڑا؟ کون سی پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ہم پٹڑی سے اترے؟ ہمارے ہاں کے جو شرفاء ہیں وہ بہت ہی بڑا حصہ ملک کی آمدنی اور ملک کا جو سرمایہ وغیرہ وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور بے شمار انہوں نے اپنے لیے مراد حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کون سی کلاسز ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو امیر طبقہ ہے آپ کے زمینداری طبقہ، پھر آپ کے جو سینئر جو ملٹری کے جو بڑے آپ کے سینئر لوگ ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ آپ کے جو سرمایہ دار ہیں اور بڑے بڑے دکاندار وغیرہ، اور سینئر انفلوئنشل بیوروکریٹس، یہ ہے آپ کا اشرافیہ۔
رولنگ ایلیٹ آپ کی یہ رولنگ ایلیٹ یہ ہے، اور ہوا یہ ہے کہ چونکہ ان کے ہاتھ میں پالیسی میکنگ ساری ہے، تو انہوں نے اپنے لیے بے شمار مرات ٹیکسز کے نظام میں، سبسڈیز میں، خرچوں میں ہر طرح کے بینیفٹس حاصل کیے ہوئے ہیں. اس پہ ہم نے کتاب بھی لکھی ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریسنٹلی. میں آپ کو ایک فگر دوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو مرات اور فائدے ہم نے پہنچائے ہیں انہوں نے اپنے ایک لحاظ سے طبقے کو، تقریباً 4,500 ارب. اب آپ یہ سوچیں، 4,500 ارب. اب آپ یہ سوچئے کہ ہم اپنے غریب طبقے کے لیے، جن کا نمبر جو ہے آپ کو سن کے حیرت ہوگی، آج پاکستان میں 110 ملین لوگ، یعنی کہ 11 کروڑ لوگ پاکستان کے قریب ہو چکے ہیں پاورٹی کے نیچے، انڈر دا پاورٹی لائن. اور آپ یہ سوچئے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت اچھا پروگرام، اللہ کے فضل سے بہت اچھا، اور ٹارگیٹنگ بھی بہت اچھی. اس پہ ہم کتنا پیسے دیتے ہیں؟ صرف 460 ارب. اور جو فائدے ہم وہاں پہنچا رہے ہیں وہ اس سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے. یہ ہے نظام میں جو ڈیفیکٹ ہے. اللہ کے فضل سے جب میں بس دعا کرتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے کہ پروگریسو نظام کی طرف ہم آگے بڑھیں اور جو حاصل ہو اس سے اپنے غریب طبقہ کو اٹھانے کی کوشش کریں. ڈاکٹر حفیظ پاشا، یہ ریفارم کون کرے گا؟ یہ اشرافیہ جو رولنگ ایلیٹ ہے یہ قربانی دینے پہ کب آمادہ ہوگی؟ اور جو آپ فرما رہے ہیں اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ نہ صرف اکانومی بلکہ پالیٹی بھی اس اشرافیہ نے ہائی جیک کر لی ہے. تو یہ بدلیں کیوں؟ جی، پالیٹی پہلے کی تاکہ اکانومی پر چھا جائیں. آج پاکستان میں جو ہمارے نوجوان ہیں، اور ان میں سے جو نوجوان بیچارے بیکار ہیں، آئیڈل جسے کہتے ہیں، جن کو بے روزگار ہیں، اور کچھ تو بیچارے تھک گئے ہیں اور انہوں نے بس ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے. جب کسی ملک میں آئیڈل یوتھ اور بیچارے نوجوان کچھ نہ کر پائیں، آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں ایسے نوجوان اس وقت ملک میں؟ 2 کروڑ. تو ہاں، یہاں پر تو پالیسی میکرز کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے یوتھ بلج. یوتھ تو ہے، بلج ہے، مگر وہ بلج کی استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے، بیکار ہے. ڈاکٹر صاحبہ، لیٹس گو بیک اینڈ ٹریس دا ہسٹری. جو انہوں نے ڈائگنوسس کیا ہے اس سے تو ہم سب کو اتفاق ہے. بالکل. لیکن یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ بگاڑ، اس کی جڑ کہاں ہے؟ تاکہ ہم ایک تاریخ کا پس منظر بھی اپنے ناظرین کو دے سکیں. پلیز. دیکھیے، میں آپ کو ایک بنیادی پرابلم بتاؤں. ہم جب گروتھ کرتے ہیں اس اکانومی میں 5.5%، 6% ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد آپ دیکھتی ہیں 3-4 سال کے بعد کریش ہوتا ہے. بالکل کریش ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کنزمپشن بوم لے کر آتے ہیں، اور وہ مصنوعی ہوتی ہے، وہ مصنوعی ہوتا ہے. امپورٹس اس کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ نہیں پاتے، ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہوتا، ہم کریش لینڈنگ ہو جاتی ہے وہ جہاز کی جو چلتا ہے. یہ سسٹمیٹکلی ہو رہا. اس وقت ہم کو چاہیے تھا شروع میں ہم اپنی اکانومی کو صحیح سٹرکچر کرتے. کیسے صحیح سٹرکچر کرتے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کو آغاز سے جمہوریت کی طرف جانے میں بڑی مشکلات آئے. 1947 آزادی ملی، جواہر لال نہرو وزیر اعظم بنے، محمد علی جناح قائد اعظم صاحب گورنر جنرل بنے. انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی کھوڑو صاحب کی حکومت تھی سندھ میں، اس کا خاتمہ کیا. پھر ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی فرنٹیئر میں، اس کا خاتمہ کیا، اور ایک قسم کا ڈائریکٹ رول شروع ہو گیا. ایسے ہی ہے. میرے خیال سے وہ اس وقت وہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آئی تھی. یہ سلسلہ اس وقت ہوا ہے جب آپ کا آغاز ہوا 58 میں ماشاء اللہ کے ساتھ. اس سے تبدیلی آنے لگی اور وقتاً فوقتاً ماشاء اللہ آتے رہے ہیں. دیکھیے، ان کی جسٹیفیکیشن رہی، انہوں نے اپنی فائنینسنگ بھی بڑی سلیقے سے کی. افغانستان وار سے سب نے فائدہ اٹھایا ہے. 1947 آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندوستان میں پہلا اکنامک 5 ایئر پلان دیا.
ان کی اس کی ایک بنیاد لینڈ ریفارم تھی. یس. پاکستان میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال اور آبزرویشن ہے. دیکھیے پاکستان میں لینڈ ریفارمز اس لیے بگننگ سے رجسٹ کیے گئے کہ یہاں بھی بہت پاورفل زمیندار رہیں جن کا رول برٹش راج میں یہ تھا کہ دے سپورٹڈ دی. تو ہندوستان میں راجے مہاراجے تھے، ان کے پاس تو اسٹیٹس تھیں، مگر ان کے پاس جو فرق یہ تھا کہ ان کا جو شیئر ہے وہ کمپیریٹیولی کم تھا. ہمارے ہاں اسٹیٹ فارمیشن. یس. ہمارے ہاں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کوشش کی گئی لینڈ ریفارم کی تو اس کو بھٹو صاحب کا جو حشر ہوا ہے. تو یہ دیکھیے ہمارے ہاں اب میں یہ کہوں گا کہ لینڈ ریفارم سے زیادہ اب جو بڑا مسئلہ ہے وہ ڈیموکریسی افیکٹو نہ ہونے کا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تقسیم ہوئی تو ہندوستان میں جو اسٹیٹ سٹرکچر میں کلاسز حاوی تھیں وہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں تھا. یہاں پر بڑے ذمہ دار اور فوج اور بیوروکریسی اشرافیہ کا حصہ تھیں اور انہوں نے ہی تعین کیا پھر اگلی پالیسیز کیا ہوں گی. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. دیکھیے فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ایسٹ پاکستان تھا وہاں لینڈ ریفارم کی اس لیے زیادہ ضرورت نہیں پڑی کہ اس زمانے میں ہندو زیادہ تر لینڈ لارڈ تھے وہاں، تو وہ چلے گئے تو زمین ڈی فیکٹو بٹ گئی. انڈیا میں بھی جو بڑے اسٹیٹس تھے، اب سب سے اہم اسٹیٹ جو ہے یونائٹڈ پروونسز یو پی، وہاں جو زمیندار تھے وہ مسلمان تھے، وہ یہاں آ گئے. مگر یہاں جو ویسٹ پاکستان کی جو پوزیشن تھی، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب، سندھ، بلوچستان، سینٹرل پنجاب میں بھی، سینٹرل پنجاب میں بھی بہت حد تک، مگر زیادہ کنسنٹریشن بڑے بڑے ساؤتھ سندھ اور بلوچستان، یس سینٹرل پنجاب آلسو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. وہ تو یہیں کے یہیں رہ گئے کیونکہ وہ ایک دن یونینسٹ تھے انگریز سرکار کے حامی، اگلے دن مسلم لیگ میں چلے گئے. وہ یہیں رہے اور ڈی فیکٹو چیزیں ان کے ہاتھ میں رہی ہیں. اور دیکھیے ہوتا یہ کہ پروونشل جو اسمبلیز ہیں اس میں ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ رورل جو ہے لیڈرشپ وہ ڈومیننٹ، وہ حاوی ہے، بالکل حاوی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر جمہوریت کیوں نہیں جڑ پکڑ پائی؟ اس کی سب سے فنڈامنٹل وجہ آپ کا جو پاور سٹرکچر تھا، جن کے ہاتھ میں جیسے کہتے ہیں بڑے بڑے پالیسیز وغیرہ سب وہ بناتے تھے، تو عوام کا رول ہو نہیں پایا ہے پاکستان میں. 40 سال پہلے ایک بڑا اچھا نظام تھا پرائس کنٹرول کا، آپ کو یاد ہوگا. اور پرائس لسٹیں ہوتی تھیں، ڈسٹرکٹ کلیکٹر یعنی کہ ڈپٹی کمشنر اس کو ریگولیٹ کرتا تھا اور وہ نظام چلتا تھا. آج وہ نظام ختم ہو چکا ہے. اور اس کے نتیجے میں قیمتیں تو بڑھتی رہی ہیں. پچھلے 2 سال میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 60% بڑھی ہیں. فوڈ انفلیشن is 60%. یس. ہاں، اور پہلی دفعہ فوڈ انفلیشن جنرل انفلیشن سے زیادہ ہے اس ملک میں. بہت زیادہ. تو دیکھیں نا، جبھی تو عام آدمی کا یہ حال ہوا اسی لیے تو بلک رہا ہے، بیکاز یہ تو بنیادی ضرورت ہے. بھٹو صاحب کو موقع ملا، انہوں نے کیوں یہ موقع جو ہے گوا دیا؟ کہ یہ حد سے زیادہ سخت جو میجر لیے گئے اس وقت، آپ کو تو پتہ ہے سارے انڈسٹری، سارے بینک، ہر چیز نیشنلائز ہو گئی. ہوا یہ اس کے نتیجے میں کہ آخر آپ کو اگر گروتھ چاہیے تو انویسٹر چاہیے ہوتا ہے، اور انویسٹر جو ہوتا ہے اس کو کم از کم یہ ایشورنس تو ہونی چاہیے کہ وہ اگر محنت کر کے کوئی ادارہ بنائے تو وہ قائم رہے گا اور نیشنلائز نہیں ہوگا. اور انویسٹر بننے میں تو کتنے ڈیکیڈز لگتے ہیں. بالکل کتنے ڈیکیڈز لگتے ہیں اور ختم ہونے میں جھٹ لگتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو حیرت ہوگی جو ہم نے ریسرچ کیا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہم سب بڑی عزت کرتے تھے بھٹو صاحب کے، اور اب تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی نے جو بات کہی ہے. انویسٹمنٹ، پرائیویٹ انویسٹمنٹ 70% گر گیا. یہ 70 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں؟ جی 70 کی بات کر رہا ہوں میں، 70 کی دہائی تک. اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا ایک مومنٹم تھا بڑھنے کا آگے، وہ کافی متاثر ہوا ہے. That was the voice of the times. اس وقت کی آواز تھی. ہم سب اس وقت ینگ تھے، سیٹھی، مائی سیلف، آل آف اس،
ہماری رائے یہ تھی ہم سب کی کہ نیشنلائزیشن اکراس دا بورڈ نہ کریں، صرف یہ کریں کہ بینکوں کا نظام ٹھیک کر دیں۔ ہو یہ رہا تھا کہ بینکوں کا جو پیسہ تھا وہ سرمایہ دار جو بینک کو اون کرتے تھے وہی لے لیتے تھے، وہی لے لیتے تھے۔ اس وقت جو بڑے ہاؤسز، انڈسٹریل ہاؤسز تھے، بینکس انہی کے تھے، ان کی تھے۔ تو وہ اگر ٹھیک ہو جاتا، اگر ہم صرف وہ لنک توڑ دیتے تو پھر انویسٹمنٹ کے لیے اور لوگ بھی آتے جاتے اور گروتھ چلتی رہتی۔ ڈاکٹر اقبال احمد مرحوم who was a great thinker as you know، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب نے یہ جو پاکستان کی انسپینٹ انڈسٹریل کلاس تھی، اس کے خلاف یہ قدم اس لیے اٹھایا کیونکہ اصل میں وہ وڈیروں کے اور ذمہ داروں کے ترجمان تھے۔ کچھ حد تک یہ بات ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ سوچئے کہ وہ ریفارم، لینڈ ریفارم بھی لانا چاہتے انہوں نے کی ہے، اور آخر لاسٹ اسٹیپ جس پہ وہ مارے گئے وہ یہی تھا، آپ کو تو پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جو دوسری لیڈرشپ تھی، نہ زمینداروں کی نہ سرمایہ داروں کی، بٹ ایک اور جو لیڈرشپ ہے، جو اصل لیڈرشپ ہے، جی، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ 80 کی دہائی میں ضیاء الحق برسر اقتدار آئے، اس کے بعد ہمارا ایک ڈیزاسٹرس افغان وار شروع ہو گیا، جہاں پر ہم نے امریکہ کا ایجنٹ بن کے افغانستان میں ان کی جنگ لڑی۔ ضیاء الحق کے زمانے میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے ہمارے پاس پولیٹیشینس کا ایک زمانے میں ایجوکیشن، ہیلتھ، ٹرشری ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن، بیسک ہیلتھ کیئر پہ رجحان نہیں ہوتا، زیادہ تر رجحان سڑکیں بن گئیں، گلیاں نکل گئیں، اس پہ تھا۔ انہوں نے پہلی دفعہ 5 پوائنٹ پروگرام دیا تھا، اس میں جنیجو صاحب نے دیا تھا، he was a انہوں نے بنیاد ڈالی تھی، outstanding leader۔ محمد خان جنیجو جی، مگر وہ بیچارے اس لیے نہیں رہ پائے جنیوا ایکارڈ وغیرہ۔ مگر جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں 100% مناسب بات کری، اس کا فوکس رورل فوکس تھا، جی 5 پوائنٹ پروگرام، ہیلتھ، ایجوکیشن۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد 5 سال 6 سال ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا لیول ہے، انڈیکس وہ بہتر ہوا۔ لیکن محمد خان جنیجو نے تو ایک بہت بڑا گناہ کیا، جنیوا اکارڈز بلائے وہی اور بٹھا کے لوگوں کو یہ کہا کہ ہمیں افغان جنگ اب امریکنوں کے لیے نہیں لڑنی چاہیے۔ تو پھر جنیجو صاحب کو تو پھر جانا ہی تھا۔ اس زمانے میں 11 سال جب بے بہا ڈالر پاکستان میں آئے، کیا معیشت کی سیدھی اس وقت سمت نہیں ہو سکتی تھی؟ پہلی دفعہ IMF پروگرام میں ہم کب گئے؟ 1988۔ جی، یہ ضیاء الحق کا گولڈن دور کے بعد یہ نتیجہ۔ ہم یہ اپرچونٹیز کیسے اویل کرتے؟ اگر ہماری اشرافیہ کا کلاس سٹرکچر اور ان کی سوچ ہی نہیں بدلی تھی تو کیسے اویل ہوتی؟ وہ تو وہیں رہے۔ ہندوستان میں اس وقت 160 بلینئرز ہیں، ڈالر بلینئرز۔ 160 ایسے لوگ ہیں جن کے پاس $1 بلین عام کی ویلتھ ہے، نیٹ ورتھ ہے۔ اور پاکستان میں کتنے ہیں؟ 2 یا 3۔ ان کا نام نہ لیجیے گا، نہیں، مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 160 بلینئرز جو ہیں، انہوں نے ہندوستان کی ترقی میں جو رول پرفارم کیا ہے حیرت انگیز۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو اس وقت ہندوستان $300 ارب ایکسپورٹ کر رہا ہے، یہ ان لوگوں کا رول ہے۔ ٹیکنالوجی لائے، ملک میں انویسٹمنٹ کی اور لوگوں کو موقع دیا۔ دیٹ از دی پروگریسو کائنڈ آف کیپٹلسٹ کلاس وی وانٹ، ناٹ رینٹ سیکرس۔ جب سینٹو میں جاتے ہیں، پیکٹ میں جاتے ہیں ان دا 1950-60s میں، تو آپ رینٹ سیکنگ پہ آ گئے نا، کہ ہم نے اپنا ملک تمہیں کرائے پہ دیا، ہمیں کرایہ دو اور جو مرضی کر لو۔ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، آپ کی بات سپورٹ، 80s میں آپ رینٹ سیکر، آپ کا اسٹیٹ، آپ کی ریاست رینٹ سیکنگ کی، بالکل کی، اور 2000s میں پھر آپ رینٹ سیکنگ پہ چلے گئے افغان وار۔ تو آپ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی اشرافیہ چاہیے جو رینٹ سیکر نہیں ہے، تو جب ریاست کے ادارے ہی خود رینٹ سیکر ہوں تو اشرافیہ نے کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے فرق یہ ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ابھی تک ہم نے وہ ٹریڈیشنل جو فورسز ہیں ان کا رول بالکل نہیں دیکھا۔ ہمارے ملک میں کیوں ہے؟
یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کمپیکٹ بنا ہے پارٹیشن کے کچھ پہلے اور پھر بعد میں اور بڑا، وہ قائم رہا ہے، اور ڈیموکریسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ شاید وہ اس کمپیکٹ کی وجہ سے ڈیموکریسی قائم نہیں ہو سکتی۔ کازالٹی یہ بھی ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کیونکہ حکومت میں بھی رہ کے دیکھا ہے کہ گورننگ کلاسز یا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز برسر اقتدار آئیں، انہوں نے یہ کمپیکٹ توڑنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، میں آپ کو بہت کھل کے بات کر رہی ہوں، میں کافی میڈیا میں خاموش رہی ہوں، اس کی وجوہات تھیں کچھ، بٹ اب میرے خیال سے کھل کے بول لینا چاہیے۔ ہر کوئی جب یہ دیکھے گا کہ کیک میں میرا حصہ کتنا بڑا ہے تو کیک بڑا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول کو اپنے حصے کی پرواہ پڑی رہے اور کوئی یہ نہ دیکھے کہ کیک بڑا کس طرح ہوگا، تو میں آپ کو یہ بات کہہ سکتی ہوں بالکل کہ کیک بڑا نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی عمدہ پوائنٹ ہے یہ۔ 2013 میں آپ ریزروڈ سیٹ پہ پنجاب اسمبلی میں آئیں اور پھر آپ پنجاب کابینہ میں فائنانس منسٹر بنی۔ جی، ہم نے آسٹیریٹی کے میجرز بنا کے دیے، کیونکہ ایک کولیپس ہو رہا تھا، 7.6% جی ڈی پی ڈیفیسٹ ہے، تو آپ نے کیسے کم کرنا ہے؟ انکم تو اتنی جلدی بڑھتی نہیں، آپ اخراجات کم کرتے ہیں، ان کے لوازمات کم کریں، وہ نہیں کرنے ہم نے تیار۔ چھوٹی چھوٹی سی چیز بنا کے دی۔ میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں، ہم نے ان سے کہا یہ جو وابڈا کے لوگ، کیونکہ پاور سیکٹر پاکستان کو اس وقت کولیپس کرا رہا ہے، ہم نے ایک مثال کے طور پہ دے رہی ہوں، ہم نے کہا یہ جتنے لوگوں کو پاور بجلی ملتی ہے مفت، آپ نہ دیں، آپ اتنے پیسے دے دیں انہیں، تو مر نہ جائیں۔ نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ یہ تو بیوروکریٹ کا ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس بیوروکریسی میں سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی دونوں ہیں۔ ٹوٹلی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں گی، چلیں بے شک آپ اس میں جو بھی آدمی جب کھل کے بولتا ہے تو بس کھل کے بولتا ہے، اس میں پھر آسٹیریٹی کے زمانے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ججز کالونی کے گھر ور بھی بن رہے ہیں، ایوری تھنگ، بھائی ہم آسٹیریٹی کر رہے ہیں، کہاں سے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، بٹ ہم نے پھر بھی وہ بھی بنتے۔ میں آپ کو کوئی ایک ایگزامپل ایسے اسٹیک ہولڈر کا نہیں دے سکتی جس نے لوٹ کے یہ کہا یہ ملک کرائسس میں ہے، یار یہ اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بجائے اس کے کہ پاکستان میں ریفارم کی جائے اور حالات بہتر کیے جائیں، اپنا اثاثہ جو ہے وہ ایلیٹ دبئی میں انویسٹ کر رہی ہے، بڑے بڑے گھر، پراپرٹیز وغیرہ، تو دے آر ڈائیورسفائنگ، وہ ماشاءاللہ بڑے سوچ سمجھ سیاڑے ہیں۔ 90 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو، نواز شریف، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، اس ڈیکیڈ میں کیا ان سیاستدانوں نے یہ سمت معیشت کی درست کرنے کی کوشش کی؟ اتنی پولیٹیکل انسرٹنٹی تھی، اتنی آنا جانا ہو رہا تھا حکومتوں کا کہ دیکھیں جب حکومت اپنے آپ کو سیف کر رہی ہوتی نا تو وہ اسٹرکچرل لانگ ٹرم ریفارم نہیں کرتی، وہ ناک تک دیکھتی ہے اپنی، میں کیسے اپنی کوئی گلی نالے بنا کے ووٹ لے لوں، کوئی اسکول کی بلڈنگ آدھی پونی کھڑی کر کے ووٹ لے لوں، میں کیسے اپنی کرسی بچا لوں، کیسے بچا لوں، اس کے پر یہ ویژن نہیں ہوتا کہ میں کیسا اپنے ملک کو گروتھ پاتھ پہ وہ ڈال دوں کہ ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی نیشن میں آ جائیں یا ہم ایسی اسٹریٹجک انویسٹمنٹس کر لیں۔ کوئی تھنکنگ اسٹریٹجک نہیں ہو رہی ہوتی جب آپ اپنی گدی بچھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ 90s میں آغاز بہت اچھا ہوا تھا، ہم آگے بڑھنے لگے تھے اور پھر رک گئے، اس لیے کہ پولیٹیکل جو کنٹینیوٹی جو تھی جو ہندوستان نے دیکھ لیا، ورنہ آپ کو حیرت ہوگی 1990 میں اللہ کے فضل سے پاکستان کی فی کس آمدنی ہندوستان سے زیادہ تھی، آج وہ 40% کم ہے، لیکن اس وقت بھی میرا خیال ہے آرٹیفیشل تھی ڈاکٹر صاحبہ۔ ہاں نہیں وہ تو خیر یقیناً بیکاز آف دی ایلیٹ، بٹ کم از کم انڈیا میں بھی تو ایلیٹ ہے آل سیٹ اینڈ ڈن، جو بڑے بڑے بلینئرز، مگر بات یہ تھی کہ 90s کے بعد میں جو ہمارا ترقی کا رفتار رہی ہے وہ بہت کم ہو گئی۔ یہ بات ہم کبھی احساس ہم نے پوری طرح کیا ہی نہیں، جو پاور میکنگ ہوتے ہیں لوگ، ان کو یہ بات کا خیال ہونا چاہیے کہ یہ جو گورنمنٹ اتارنا گرانا یہ کوئی کاسٹ لیس سی چیز نہیں ہوتی، یہ عام بڑی لوگوں کی قیمت ادا زندگی کرنی پڑتی، بڑی قیمت ہوتی ہے، اور یہ اس کی اکانومی کو جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے، انٹرنیشنل پرسیپشنز جو ہماری کریٹ ہوئے ہیں، اور ہم کو ایک جسے کہنا چاہیے نا ایک ایسا ملک کا امیج ہمارے پاس جو کریٹ ہوا ہے وہ کہ لوگ ہماری
हमारी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं, हमारी पॉलिसी कंटिन्यूटी की वजह से, लैक ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी की वजह से, हमारी लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी की वजह से, ये जो एक पिछली हुकूमत ने ये किया था, मैं आन के ये बदल दूँ फ़ौरन, ये इमेच्योरिटी की वजह से वी हैव एक्चुअली पेड हेविली फॉर दिस। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने कू किया, फिर एक पूरी दिहाई गुजरी जिसके दौरान फिर डॉलर ड्रिप लगी, हमने फिर अफ़गान वॉर में हिस्सा लिया अमेरिकनों के लिए। वो भी वक्त था डैम बनाने का, सिमत सही करने का, उस वक्त क्यों ना हुई? एक तरह से अनरिप्रेजेंटेटिव और अनपॉपुलर गवर्नमेंट होती है, जो इस तरह की गवर्नमेंट आती है तो वो तोहफे बांटती है और ख़रीदती है रॉयल्टीज़ अपनी कुर्सी मजबूत करने मदमी के लिए। अब देखिए, हैरत अंगेज़ बात यह है कि पाकिस्तान को उस वक्त 30 अरब डॉलर के एड मिला कोएलिशन सपोर्ट फंड के तहत। 30 अरब डॉलर, और आपके जो लोन्स थे वो भी रीशेड्यूल हुए। यस, ख़ास तौर पे यूरोपियन वगैरह। मगर बात यह है कि हम सस्टेन नहीं कर पाए और 2007 तक हालात फिर से ख़राब हो चुके थे। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उस दौर में आपने देखा होगा कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है आपके अपर मिडिल क्लास और एलीट का ऐसा बड़ा है। There was a boom in housing and property, ज़मीन, cars were being leased, absolutely, बहुत कुछ। तो ये एक बबल था, फट गया। डॉक्टर साहबा, लेट्स गो फॉरवर्ड, लेट्स गो टू 2013, जब आप रिजर्व सीट पे पंजाब असेंबली में आई और आप वजीर ख़जाना बनी पंजाब हुकूमत की। आपके चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे। उस वक्त आपने क्या करने की कोशिश की? उसमें 2-3 बहुत अच्छी चीज़ें हुई। एक आध चीज़, हमने एक आम छोटे फार्मर पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने शुरू किए। हमने एजुकेशन में मिसिंग फैसिलिटीज़ बनाना शुरू करें, जहाँ टॉयलेट्स लड़कियों के नहीं थे, जहाँ दीवारें गिरी हुई थी, क्लासरूम्स लगाने थे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्कूल्स दोनों पे फोकस था। वफाक ने उस वक्त क्या किया? जो हम सिमत को दुरुस्त करने की बात करते हैं मईशत की, उनकी क्या कारकर्दगी थी? देखिए, उस वक्त उनका बड़ा पॉजिटिव जो था वो सीपैक की तरफ रुझान था। मेरे ख़्याल से उस चीज़ को हमने आगे बढ़ा लेना चाहिए था। उस तेज़ रफ्तारी से, उतनी तेज़ रफ्तारी से बढ़ा नहीं पाया। फिर 2014 में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी शुरू हो गई थी ना? शुरू हो गई, तो उसकी वजह से कुछ नैब वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया था। नैब का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी भी वजह से, जो आपको पता है वो किस वजह से शुरू हुआ, वो सब चीज़ों में सब डर के बैठ गए। उससे मोमेंटम ख़राब हो गया। उसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने इनके इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क रेज़ कर दिए सीपैक पे, जिससे उन्होंने एक्चुअली वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स जब इन्वॉल्व होती हैं तो आप फिर इस तरह के क्वेश्चंस रेज़ नहीं करते। दैट वाज इररिस्पॉन्सिबल, यू आर सेइंग गैर जिम्मेदाराना रवैया था। सॉवरेन गारंटी होनी चाहिए, होती है, और आप इस तरह। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो बाहर के क़र्ज़े हैं वो आज तकरीबन 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। मगर इनका जो बढ़ने का सिलसिला है ये बड़ा दिलचस्प है। पाकिस्तान के पहले तकरीबन 65 साल में बराबर 65 अरब डॉलर का लोन हम पहुँचे। 65 years to reach 65 billion dollars। उसके बाद 11 से 12 साल में another 65 billion dollars, doubled। यानी कि जो आप 6 दिहाई में नहीं कर पाए थे, आपने 1.5 दिहाई में करके दिखा दिया। और उसमें विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स 2013 से 2018 तक हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट की कि एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम करेंगे, ये जैसे कहते हैं ना मर्दाना, उसके नतीजे में आपके जो बरामदात हैं यानी इंपोर्ट्स जो हैं वो इतने तेज़ी से बढ़े कि 2017 में पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तिजारती खसारा 20 अरब डॉलर का हुआ एक साल में। पिछले साल हुआ 2 अरब डॉलर का, उस साल 20 अरब डॉलर। तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स
جو پالیسیز اس وقت فالو کی گئی وہ سسٹینیبل نہیں. ڈاکٹر صاحبہ جواب دیں. دیکھیں میں Because you were in government in the Punjab at that time. پنجاب اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے مینڈیٹ. I know. ہاں یہ I know کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. لیکن وزیر اعلیٰ ہم نے اس وقت طے کیا یہ بات ریز کریں گے کہ ایک کمیٹی آپ بنائیں جو ایکسچینج ریٹ مینیج کریں. ہم پرائم منسٹر سے کہیں گے. اور میں وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ سے ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گی شہباز شریف صاحب کو, دا دین چیف منسٹر. انہوں نے پرائم منسٹر سے ضرور کہا اور پرائم منسٹر نے اعلان بھی کیا کہ اب ہم ایک کمیٹی بنائیں گے جو ایکسچینج ایکسپورٹس پہ اور ایکسچینج ریٹ پہ بات کرے گی. ہم نے آپس میں یہ اسٹریٹجی طے کی تھی, بٹ وہ کمیٹی کیونکہ فائنانس کبھی چلی نہیں, ملی نہیں, کوئی بنی نہیں پائی اور اس پہ کوئی کام وام نہیں ہو پایا. ایک بات تو بہت اچھی رہی جو کہ سسٹینیبل نہیں رہی کہ افراط زر کی رفتار حد سے زیادہ کم رہی. ماشاء اللہ 3% 4% انفلیشن, تو اس لحاظ سے جو عام شہری ہے اس کے حالات کم بوجھ پڑا, مگر اکانومی پر اتنا بڑا بوجھ پڑا بعد میں کہ آپ دیکھیں گے 18-19 کے بعد سے روپے کی قدر پھش گر گئی. اس کی وجہ یہ کہ جو آپ نے اتنی زیادہ ڈیفیسٹ کر دیا, اتنے زیادہ لونز لے لیے کہ وہ سسٹینیبل نہیں رہے اور آپ کے ریزروز گر گئے, اور اس کے نتیجے میں آپ اس دہانے پہ کھڑے ہیں آج کھڑے. یہ اگر اکانومی کو صحیح فوٹنگ پہ ڈالنا ہے تو ہم نے جتنے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اب ایک میز پہ بیٹھ کے یہ طے کرنا ہے کہ ہاں ہمیں پاکستان کو اب چلانا ہے. جب تک ہم سب مل بیٹھ کے نہیں یہ بات طے کریں گے نا, یہ اکیلے اگر آپ اس طرح کی گورنمنٹ جو ابھی بنی ہے اس پہ چھوڑ دیں گے تو میرے خیال سے اٹ ول یٹ بی another lost opportunity. ریاست کے جو ادارے ہیں یہ قربانی دینے کو تیار ہیں؟ دیکھیں اگر جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں, اب کھل کے بات کروں چلے, جس میں پولیٹیشین بھی ہو, آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, آپ کی بیوروکریٹس کو بٹھا لیں, آپ ایک اچھا پلان بنائیں, آپ کے جج بھی ہوں, آپ کے جج بھی ہوں, بیٹھے آپ ان سے کہیں کہ دیکھیے اب پوائنٹ یہ ہے ہم نے عام آدمی پہ تو بوجھ ڈال ہی دیا جتنا ہمیں ڈالنا تھا, اب ٹائم یہ آیا کہ آپ بوجھ اٹھائیں تھوڑا سا اور یہ اپنے اپنے پریولیجز کو تھوڑا سا پیچھے لیں تاکہ اب ہم پاکستان کو فرم فوٹنگ پہ ڈالیں. دیکھیں IMF کا پروگرام ہمیں ابھی 3 سال کے لیے کرنا ہی کرنا اور وہ پوری پرسکرپشن ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کہ صبح آپ نے یہ دوائی کھانی ہے, دوپہر کو یہ دوائی کھانی ہے, رات کو یہ دوائی کھانی ہے, اور اس سے آپ نے ٹس سے مس نہیں ہونا ہے. آپ IMF کے پروگرام پھر گئے اس پہ اور آپ نے یہ اس طرح کے اسٹرکچرل ریفارم میجرز نہیں لیے, پھر 3 سال کے بعد کوئی امپرومنٹ نہیں آئے گا. یو ہیو ٹو ناؤ ڈو اے بزنس ایز یوزول چینج کیجیے, ذرا کمٹمنٹ نیشن کو دکھائیے اکنامک ریوائول کی طرف. ابھی سے دیکھیں میں بات کیا سن رہی ہوں, میں آپ کو تھوڑی سی بات کر رہی ہوں, ابھی ہم آئے ہفتہ نہیں ہوا ہے, میں آپ کے لیے یہ اچھا کر دوں گا, میں آپ کے لیے اچھی کر دوں گی, میں آپ کے لیے, یعنی ابھی امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ سب بہت اچھا ہو جائے گا, فٹ 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 خرچے ہوں گے, ہم آپ کے لیے کر دیں گے. بھائی آپ نے سوچا ہے کہاں سے آئے گا وہ؟ PDM کی حکومت میں بھی آپ فائنانس ایڈوائزر تھیں, اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس تھیں, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی بھی تھی. اس وقت آپ نے اپنے جو MNAs وغیرہ تھے ان کو جو یہ پیسے دیے, کسی کو آپ نے 50 کروڑ دیا, کسی کو آپ نے 1 ارب تک دیا, اس وقت آپ نے یہ رسپانسبلٹی کیوں کی؟ دیکھیں میں اب یہ کہنا مناسب میرے لیے نہیں ہوگا, گورنمنٹ نے کیا تو میری بھی رسپانسبلٹی تھی, مگر میں آپ کو صرف یہ بات بتا دوں, فائنانس ڈویژن نے ایک آسٹیریٹی پلان بنا کے دیا ہوا تھا, اور وہ آسٹیریٹی پلان سے ہمارا سلوگن تھا سیو اے بلین, کہ آپ یہ امپلیمنٹ کریں تو کم از کم 1 بلین آپ یہاں روکیں. آپ نے 1 بلین روپیہ تو لیجسلیٹرز کو دے دیا. جی, اس کے تو اب کیا بتاؤں, کیونکہ میں شولڈر کر رہی ہوں وہ رسپانسبلٹی. یہ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ تو شہباز شریف صاحب کی رسپانسبلٹی ہے, ہی واز دا پرائم منسٹر, دا بک اسٹاپس ایٹ ہم. یس ڈاکٹر صاحب, لیٹس جسٹ گو ٹو دی عمران خان گورنمنٹ 2018 to 2022. انہوں نے کیا کیا, کیا انہوں نے کوشش کی معیشت کی سمت درست کرنے میں؟ دیکھیے عمران خان کے ساتھ جو with all due respects again پرابلم یہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی جسے کہتے ہیں نا جادو کی چھڑی چلانے کی کوشش کی. تو جب وہ آئے
चूँकि उनके नाम पे बड़ा गुडविल इंटरनेशनली भी था, तो सारी कोशिश ये थी कि मुल्कों से पैसे बड़े बड़े लेकर हम अपनी पोजीशन कंफर्टेबल कर लें, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, वगैरह वगैरह, चाइना वगैरह। जादू की छड़ी, ये भी एक बड़ा मसला रहता है हमारे लीडरशिप के साथ कि कोई ऐसी चीज़ ले आओ जिससे जादू की छड़ी चले और सबका क्या हालात बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहिबा, हम पहुंच गए हैं 2022 में। अगर ये सब कुछ हो चुका था, मईशत का ये हाल था, तो क्या पीडीएम को उस वक्त हुकूमत बनानी चाहिए थी? देखिए, जिस तरह फ्रेजाइल हुकूमत भी छोड़ी थी इमरान खान साहब ने, और जिस तरह उनको, क्योंकि अंदेशा था, मैं जाने वाला हूँ, उन्होंने जो आईएमएफ के साथ हमारी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया है, और जिस तरह वादे करके उसके उलट इकदामात उठा लिए। क्योंकि इस आईएमएफ प्रोग्राम में तो पीटीआई की हुकूमत जा चुकी थी और वादे किए थे, और वो जो किए थे उसके बिल्कुल उलट करके चले गए वो। तो वो हमारे पास बहुत फ्रेजाइल इकोनॉमिक सिचुएशन थी, कोई मुनासिब टाइम नहीं था आने का। अलबत्ता जब हम आ गए तो हमने कहा चलो बेड़ा उठाते हैं, हाथ आइस्तीनों ऊपर करते हैं और लगते हैं। लास्ट वर्ड फ्रॉम बोथ ऑफ यू, तो क्या बीमारी का इलाज है? एक आप कंसेंसस रोड मैप बनाएं, छोटी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दैट द इकोनॉमी शुड टेक, irrespective of who's in government, we all should stand committed to it. इस फेडरल गवर्नमेंट में पीएमएलएन भी है और पीपल्स पार्टी भी है। ये दो बड़ी पार्टीज़ हैं, गो के पीटीआई बाहर है, लेकिन ये दो बड़ी पार्टीज़ रियासत के इदारों को जोड़ के और इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर कोई काम कर सकते हैं? देखिए, ये आपके पास ऑप्शन नहीं रहा है। क्या ये करेंगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम? अगर आप नहीं करते हैं तो दिस विल बी येट अनदर टाइम व्हेन पाकिस्तान वुड बी पेरिलसली क्लोज टू कंप्लीट कोलैप्स। अगर नेशनल एफर्ट नहीं है, हर इदारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट बरकरार रखना चाहेंगे, तो ये तो हमने पिछले 70 साल में देख लिया कि क्या नतीजा निकलता उसका। क्या अभी भी नहीं सीखेंगे? क्या हम अभी भी नहीं सीखेंगे? इस सवाल पे इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।